اسے کچھ مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ نہیں، ٹائیگر کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، انتظار کرو میرا۔ فون کان سے لگائے وہ آدھی رات کے پہر کمرے سے باہر نکلا، جب اچانک آگے کی جانب بڑھنے سے پہلے اس سے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ 2 لمحہ بند دروازے قریب رک کر گہری سانس کھینچی، فون کو جیب میں رکھ کر وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر گھما تب دروازہ بند اندر کی جانب دھکیل کیا۔ سامنے پورا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا سا تھا، ایسے میں وہ وجود بیڈ کے درمیان تکیے کو سینے سے لگائے کمفرٹ کو ہاتھوں میں دبوچے بار بار خود پر کرنے کی کوشش میں تھا، جبکہ کمفرٹ آدھے سے زیادہ زمین پر اپنی قدر کو رو رہا تھا۔ شیر بغیر آہٹ پیدا کیے اندر آ گیا، اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا کر وہ ایک سائڈ لیمپ آف کرتا، کمفرٹ اٹھا کر پوری طرح سے اسے ڈھانپنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی، ایک ہاتھ تکیے پہ رکھے ہوئے اسے رات کی طرح مکمل سی لگی۔ نیچے کو جھک کر وہ نہایت نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگا، ہاتھ بڑھا کر وہ اب اس کا گال سہلا رہا تھا، نرمی سے، محبت بھرے لمس سے وہ اس کے وجود کو مہکانا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا، اپنے ہاتھوں وہ مجبور کر چکا تھا خود کو۔ کئی لمحے گزر گئے اور وہ یوں ہی اس کے گلابی ٹھنڈے پڑتے گال کو سہلاتا گیا۔ وہ کتنی نرم سی تھی، دل پیشانی پر آئے بال پیچھے کرتا وہ اسے اپنے دیے نام سے پکارا گیا، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے اپنے نام کا دوسرا حصہ جیسے صرف اس پر ہی جچتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ میں تمہیں محفوظ رکھنے کو کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، کسی بھی۔ جھک کر اس کی پیشانی چومتا اس کے جاگنے سے پہلے ہی اوپر ہو گیا، وہ نہایت ہی مدھم آواز میں بولا، جبکہ وہ اب بھی ویسے ہی نیند میں تھی۔ شیر، وہ نیند میں ہلکی آواز میں بڑبڑائے۔ شیر نیچے کو جھکا اور اپنی ناک اس کے ناک کے ساتھ لگاتا اس کی سانس میں گہرا سانس بھرنے لگا۔ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا دل۔ ایک بار پھر گال پر بوسہ دیتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ ایک بار مجھے کھولو پھر دیکھنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کس سے خطرہ مول لیا ہے۔ رسیوں سے بندھا رئیس اس کمرے میں بیٹھا نہ جانے کب سے چیخ رہا تھا، کرسی پر نہ جانے سے کون بے ہوش کرنے کے بعد باندھ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو گھر پہ ہی تھا، گہری نیند میں آنکھ کھلی تو خود کو یہاں پایا۔ میں کہتا ہوں، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب اس کے اپنے کندھے پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کو گھما کر دیکھا اور اگلے پل اس کی منہ سے چیختی بے ساختہ چیخ نکلی۔ وہ ایک زہریلا سانپ تھا۔ اسے پیچھے کرو پلیز پلیز۔ پیچھے کھڑے شخص سے گر گڑا کر منتیں کرتا وہ آنکھیں سختی سے میچ گیا، جب اگلے ہی پل وہ سانپ کے اس کے گلے میں لپٹنے لگا۔ رئیس کا گلا خشک ہو چکا تھا، ایک جانب ڈر، دوسری جانب پیچھے کھڑے اس شخص کا خوف۔ پلیز تم جو چاہتے ہو میں کروں گا، مگر پلیز اسے ہٹاؤ۔ رسیوں سے بندھے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولتا تو کبھی بند کرتا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ خاموش بیٹھو گے تو یوں کچھ نہیں کرے گا۔ تبھی گمبھیر آواز اس کے کمرے میں گونجی۔ رئیس جو ایک بار پھر کچھ کہنے کو منہ کھولنے لگا تھا، 2 پل کو ساکت رہ گیا۔ یہ آواز وہ آرام سے پہچان گیا تھا، شیر دل۔ اپنی گردن میں لپٹا وہ سانپ بھولے سے اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اس لمبے چوڑے جوان کو دیکھنے لگا، منہ سے بے ساختہ شیر کا نام ادا کرتے وہ کھانسنے لگا۔ تبھی شیر دل نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ سانپ اس کی گردن سے نکال لیا۔ تو تم یہاں، اور یہ سب؟ کھانستے کھانستے وہ حیرانی سے بامشکل بول پایا، افسوس اس زندگی میں تم جان نہیں پاؤ گے۔ شیر دل کے کہے الفاظ وہ سمجھتا اس سے پہلے ایک گرم لوہے کی مانند چیز اس کے دماغ سے آر پار ہو گئی۔ حقارت بھری نگاہ رئیس پہ ڈالتا شیر سے سانپ پاس کھڑے آدمی کو پکڑا کر باہر نکل گیا۔ اچانک ایک خوفناک خوف سے جاگتی ہوئی آس پاس اندھیرا دیکھ کر بری طرح ڈر کر یہاں وہاں ہاتھ سے کچھ ٹٹولنے لگی، آنکھوں کو رگڑتی تو کبھی لیمپ کو بار بار آن کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ شیر شیر خوف اور بے بسی کے مارے وہ اٹھ بھی نہ سکی، تبھی وہ بیٹھے بیٹھے چیخی، ایک خوف اس خواب کا اور دوسرا اس اندھیرے نے رئیس سے کثر کو مکمل کر دیا تھا۔ شیر پلیز کہاں ہے شیر؟ بے بسی کے مارے جب کچھ نہ کر سکی تو روتے روتے ایک بات پھر اسے پکار بیٹھی، سسکیاں ندی وجود کے ایک ایک بازو باندھے وہ کہیں بھی دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اسے اپنے آس پاس ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا،
تبھی دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ پھر اس کے بند ہونے کی آواز آئی۔ جھٹکے سے بیٹھ چھوڑتی وہ اندھیرے میں یہاں وہاں ہاتھ مارتی باہر نکل آئے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وہ شیر کے کمرے کی جانب جانا چاہتی تھی مگر اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی نہ دکھا۔ تبھی وہ ابھی مڑی ہی تھی جب بری طرح کسی بھاری وجود سے ٹکرا گئی۔ بے ساختہ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی جب اگلی پل اس وجود نے پارسا کا بازو سختی سے تھام لیا اور فون کی جلائی ہوئی ٹارچ اپنے چہرے پہ کرتا اس کا وجود اور نزدیک کرنے لگا۔ شیشے بالوں میں ہاتھ پھنسائے شیر نے اسے خاموش کرانے کو بالوں کو نرمی سے سہلاتے ساتھ فون پر پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ شیر شیر اس سسکی بھر کر اسے پکارتی ہوئی اگلے پل شیر کو حیران کر گئی۔ مضبوطی سے اس کے سینے سے لپٹی وہ بری طرح رونے لگی یہاں تک کہ روتے روتے اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ دل میں یہی ہوں دونوں بازو کو دبوچ کر اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لے جا کر بولتا ہوں اس کے ڈھیلے وجود کو تھام کر پرسکون کرنے کو بولا۔ وہ بری طرح خوف کا شکار تھی۔ دل ریلیکس اپنے سینے میں بھیجے اس کی کمر سے لاتا کسی بھی طرح سے اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے لائٹ کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ دل بس شش وہ بری طرح شیر کے وجود میں چھپ چکی تھی جبکہ کچھ دیر بعد آتی شیر کی آواز اب اسے ہوش میں لا رہی تھی۔ ایک جانب کمر سے لاتا وہ لفظ اسے پرسکون کرتا تھا۔ شاید ایک محرم کے پاس ہونے کا اسے سکون تھا۔ یہ کیا وہ سمجھ نہ سکی بس وہ خود کو شیر کے حصار میں خود کو محفوظ کر رہی تھی۔ وہ کتنا مضبوط اور محفوظ حصار تھا۔ دل کچھ لمحوں بعد وہ پرسکون ہوئی تو شیر نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ میں ڈر گئی تھی آپ بھی چلے جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا اور اس کی شرٹ جبس ہو گیا۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھتا وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا گال نرمی سے سہلا رہا تھا مگر وہ جواب دیے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ تبھی اچانک وہاں ہر جگہ روشنی میں نہا گئی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شیر کی نگاہیں بھی اس کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ مرہم بھی اتنی جلدی اثر کہاں کرتا ہے جتنی جلدی ایک من پسند شخص کی توجہ کرے۔ بھیگی آنکھوں سے اسے گھائل کرتی ہونٹ پر دوسرا ہونٹ رکھے وہ اس پل اسے بے تحاشا معصوم لگی۔ آئی ایم فائن ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن کے گرد باندھتی اپنا چہرہ بھی اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اس کے گلے لگنے کے اس انداز پر سانس روک گیا۔ خوشبو میں بسا وہ نرم وجود اس وقت اس کے قبضے میں تھا۔ دل نے بغاوت کرنا چاہی مگر وہ شیر دل تھا۔ دل اور دماغ پر قابو پانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ اپنے گرد اوڑھی شال اتار کر وہ اس سے پارسا کو ڈھانپ گیا۔ وہ اس وقت سمپل ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ یقیناً اسے ٹھنڈ لگ جاتی وہ اتنا جانتا تھا اسے سردی جلد ہی لگ جاتی تھی۔ جانے والوں کی عادت نہیں ڈالتے۔ دل کے بال سہلاتا وہ اسے وارن کرنے لگا۔ کیسا انداز تھا بے بس سا مگر وہ اپنے الفاظوں میں مضبوطی باندھ کر رکھتا تھا۔ جانے والوں کو جانے ہی نہ دیا جائے تو وہ آ گئے تو بس آ گئے۔ منہ بنا کر اسے جواب دیتی وہ اور اندر گھسی۔ شیر دل کو سانس لینا محال لگا۔ دل کمرے میں جاؤ خود سے ایک جھٹکا اسے دور کر دے شیر دل دھاڑ کر بولا جبکہ وہ اس کے انداز پہ ناک چڑھاتی پاؤں پٹک کر اس کی شال اپنے گردن اچھے سے اڑ کر منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا اس دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگا۔ وہ تھی تو دل مانو یوں تھا جیسے ابھی اس پل باہر نکل جائے گا۔ اس کے ہونے سے اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز چل رہی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے وہ گلاس وال کے پاس کھڑا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا جب اسے اچانک دل کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ اب اس کی آہٹ بھی محسوس کر لیتا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ زمین پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کرتی وہ شیر دل سے پوچھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ تمہارا سامان دو لفظی جواب دے کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ کون سا سامان؟ آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ ایک نظر اس بیگ کو دیکھ کر پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ تم آج ہی سالی شاہ کی حویلی جا رہی ہو؟ جیب میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیتے اس نے آخری گھونٹ اس کو کڑوی کافی کا حلق میں انڈیلا۔ کس خوشی میں؟ اس آواز کو بمشکل کنٹرول کیے وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے الفاظوں کی کمزوری بھانپ گیا تھا۔ وہ جو نہیں چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ کیوں اس نے جتنی کوشش کی تھی پھر بھی ایسا کیسے ہو گیا؟ سوال نہیں تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتی لڑکی جا کر چادر لاؤ۔ کب میز پر رکھتا وہ اسے آرڈر دے گیا تھا۔ نہیں جاؤں گی کہیں بھیج کر دکھائیں۔
اس کے اور قریب آتی اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ وہ اس کے نڈر انداز پر ایک نگاہ سر سے پیر تک دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھ سے بحث کرنے کی کوشش بھی مت کرنا دل، بازو سختی سے دبوچ کر دھڑاوے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے نہیں جانا، میں آپ کی بیوی ہوں، کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ بھیگی آنکھوں سے اس پر وار کرتی اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ مجھے تمہاری موجودگی نہیں پسند لڑکی۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتے شیر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھانا چاہا، جب اچانک وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر گئی۔ خود کو ختم کر لوں گی اگر مجھے خود سے دور کیا تو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی وہ سسکیاں بھرتے وجود کو بامشکل سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ دل، مجھے مجبور مت کرو سختی کرنے پر، منہ دبوچ کر سختی سے بولتے شیر نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے خوف زدہ کرنا چاہا۔ میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میرے مرنے تک کبھی نہیں۔ آپ نے ایسا کچھ کیا تو ختم کر لوں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ وہ اس لمحے شیر کو اپنے ہوش حواس میں نہ لگی۔ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، بولے آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا کالر دبوچ کر چیخی وہ شیر کو اپنے نزدیک آنے سے خاموش کروا گئی۔ وہ اس لمحے شیر کو جنونی لگی، کیا اسے محبت ہو گئی تھی شیر سے؟ یہ بات ذہن میں آتے اس کا کالر کو جھٹکا دینے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ اور کیا کہنا تھا، اس کے الفاظوں کی ضرورت کہاں تھی؟ کیا محبت اتنی جلدی ہو سکتی تھی؟ آنکھوں میں جنونیت لیے ہوئے سے وعدہ چاہ رہی تھی، کبھی نہ دور جانے کا، اور وہ جو تھا ایسا وعدہ وہ کبھی نہ کر سکتا۔ مجھے نفرت ہے تمہارے وجود سے لڑکی، دور ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ سے اپنے کالر سے ہٹاتے شیر نے آخری وار کیا۔ نہیں کرتے آپ مجھ سے نفرت، نہیں کرتے، میں نہیں جاؤں گی۔ بولتے بولتے وہ بے سدھ ہوتی اس کے سینے پہ ڈھا گئی۔ شیر دل اس کا وجود سنبھالتا حیران ہوا، وہ بے سدھ تھی۔ اگلے ہی پل بے چینی سے اس کا گال سہلانے لگا، مگر وہ اس پل بالکل برف کی مانند ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ دل، آنکھیں کھولو۔ گال سہلاتا وہ اسے پاس پڑے کاؤچ پہ لٹانے لگا۔ دل، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو۔ ہاتھوں کو سہلاتے اس نے بے بسی کے مارے اسے دھمکی دی، مگر وہ ویسے ہی رہی، اس کا وجود بے سدھ اس کے سامنے تھا۔ دل میں جان لے لوں گا تمہاری، آنکھیں کھولو، نہیں جا رہی تم کہیں، آنکھیں کھولو۔ پریشانی کے مارے وہ سوچ نہ سکا وہ جس جگہ تھے، بارش کی وجہ سے وہاں سگنل کا مسئلہ تھا۔ دل کچن سے پانی لاتا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، آنکھوں کو چپا کر کھولتی ہوئے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر گلاس کو میز پہ رکھتے شیر نے اگلے پل اسے خود میں بیچ لیا۔ خوف زدہ کیوں کیا تم نے مجھے؟ اس کی گردن پہ چہرہ چھپائے شیر نے اور مضبوطی سے اسے خود میں بیجا۔ وہ اسے اس قدر مضبوط حصار میں بامشکل سانس لے پائی۔ اے لڑکی، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ گل جو داخلی دروازے پہ نگاہیں گامزن کیے سالک کا انتظار کر رہی تھی، پیچھے سے آئی اماں صاحب کی آواز پر سانس خارج کر کے رخ موڑ گئی۔ سامنے وہ تھی کہ دیور لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں پنپتا غصہ اور جبڑوں پر سخت تاثرات۔ وہ ہمیشہ اسے یوں ہی دیکھتی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ نارمل انداز میں جواب دیتی ان کا سوال نظر انداز کر گئی۔ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں، آئی بڑی کوئی کام کا تھا۔ ٹیکا سا جواب دے کر اس کے نقل اتارتی وہ ہنگارہ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ گل بامشکل خود پہ ضبط باندھ پائی تھی، اگر وہ آج سالے کی جانب سے فکر مند نہ ہوتی تو یقیناً ان کے اس انداز میں جواب دیتی، مگر وہ خاموشی سے ان کی پشت تکتی رہ گئی۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا اپنے ان کا انتظار؟ وہ نگاہ پھیر کر واپسی داخلی دروازے پہ نگاہ ٹکائی، جب اچانک اس کے قریب شیدا آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے اس انداز پہ اور سوال پر حیران ہوئی جو اس کی آنکھوں میں صاف واضح تھا۔ نہیں، یوں ہی وہ نہیں جانتی تھی انہیں بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ اگر سالک نے کسی کو اپنے زخم کے متعلق نہیں بتایا تو وہ کیسے بتاتی؟ وہ بھابھی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی، معصوم چہرہ بناتی وہ گل کا بازو بچے سے انداز میں تھام گئی۔ ہاں بولو۔ اس کا گال نرمی سے چھو کر گل ایک بار پھر داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب صبح اٹھی تھی تو سالک کمرے میں موجود نہ تھا، اور اب اس وقت تک اس کے آنے کا کوئی بھی آثار اسے نہ دکھا۔ ایک تو زخمی تھا اور ایسے بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کا دل چاہا اس کے سامنے ہو اور اسے خوب سنائے، اصل مقصد بس اسے اپنے سامنے دیکھنے کا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ نہ سکی، وہ اسی جانب کھو رہی تھی جب اچانک شیزا نے اس کا بازو ہلاتے اس کا دھیان اپنی جانب کیا۔ بھابھی، میں کب سے بول رہی ہوں، کیا ہوا، آپ کا دھیان کہاں ہے؟
وہ نہیں جانتی تھی شیزا نے کیا بولا۔ اس کا دھیان 100% سالی شاہ پر تھا۔ اس سے کل رات سے اس کی جان ہلکان کی ہوئی تھی۔ نیند سے کتنی بار جا کر اسے دیکھتی، کہیں وہ اپنے زخم پر کروٹ نہ لے لے۔ سوری شیزا، تم نے کیا کہا؟ میں سن نہ پائی، نرمی لہجے میں موسط کرتی وہ شیزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھابھی دراصل مجھے بازار جانا تھا، مگر کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ جاؤں۔ اماں سائد سے اجازت لے لی ہے، وہ اکیلے جانے نہیں دے رہی، آپ چل لینا پلیز۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کیے کچھ اس انداز میں بولی کہ گل انکار نہ کر پائی۔ شیزا، کیا کل جا سکتے ہیں؟ آج شاہ سے اجازت لوں گی، کچھ سوچ کر وہ بولی۔ بھابھی آج ضروری نہ ہوتا تو کل کا کہہ دیتی، مگر آج جانا ضروری ہے، اگر آپ نہیں جا سکتی تو ٹھیک ہے۔ اسے جواب دے کر وہ آخر میں اداس لہجے میں بولی، جس پر گل کو ہار ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ مسکرا کر جواب دیتی گل اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی پشت تکتی شیزا نے کہکما لگایا، چی چی چی، افسوس اب واپس نہیں آ پائیں گی۔ چہرہ ایک جانب کر کے بولتی اپنا منصوبہ سوچ کر ہنستی چلی گئی، جبکہ اماں سعید جو پلر کے پاس کھڑی تھی اب تک نہ سمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ اے لڑکی، کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ اس سے قریب آتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے سر پہ لگاتی سختی سے بولی۔ رکے، انہی کے ہاتھ کے اشارے سے روکتی فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتی لاؤڈ اسپیکر پر رکھ گئی۔ 2 بیل کے بعد دوسری جانب سے فون ریسیو ہو گیا تھا۔ ہاں سنو، ہم نکل رہے، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ وہ لڑکی زندگی جینے لائق نہیں، بچنے چاہیے۔ شفاف لہجے میں بولتی ہوئی اماں سعید کے ناسمجھ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کیا منصوبہ ہے تمہارا؟ اس کے فون رکھ دے اماں سعید پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ آج سمجھی اس لڑکی کا آخری دن ہے، اپنی شکل آئینے میں دیکھنے لائق بھی نہیں رہے گی اس کی۔ نفرت بھرے لہجے میں بولتی اس پل اماں سعید کو بے حد بھلی لگی۔ میں نہیں جانتی کیا سوچا ہے، اگر تو کامیاب نہ ہوئی تو اپنی شکل مت دکھانا، اور اگر ہو گئی جو مانگے گی ملے گا۔ گال تھپتھپا کر وہ مڑ گئی، جبکہ ہاتھ میں فون گھماتی وہ مسکرانے لگی۔ پھر گل کے آنے کا سوچ کر بڑی سے وہ کمرے میں جا کر چادر اٹھا گئی۔ تب تک گل بھی پوری طرح خود کو ڈھانپے نیچے آ چکی تھی۔ چلیں بھابھی، پیار سے بولتی وہ گل کے سر ہلانے پر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ پرائیویٹ روم میں ٹیبل پر بکھری فائلز کا بکھیرا سمیٹتا وہ اچانک تھما۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ ایک ایک لفظ سچ بولو گے تم زیان؟ ٹائیگر کی سپاٹ آواز سنتا زیان فائل چھوڑتا اس کی جانب مڑا۔ سامنے وہ بلیک ہوڈی پہنے اسے سخت سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر، میں نے تم سے اور بیس سے آج تک کچھ نہیں چھپایا، گلا تڑ کرتے زیان نے جواب دیتے ساتھ اپنا کام جاری کیا۔ تو بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ ٹائیگر کے جواب پہ زیان خاموش رہا۔ میں نہیں جانتا ٹائیگر، بیسٹ جانتا ہے، صاف لفظوں میں جواب دیتے زیان نے فائلز لے جا کر الماری میں ٹھیک سے رکھے۔ اگر تم نے مجھے دھوکا دیا تو زیان یاد رکھنا، مجھ سے زیادہ شفاق اس پوری دنیا میں نہیں، نرم دل تو میں صرف اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ زیان کا کندھا تھپتھپاتے اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا، جبکہ اس کے نارمل لہجے میں کہیں بات میں چھپی وارننگ پر زیان سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ اچھا ہے نا؟ آئیے میں آپ کو وہ باغ دکھاتی ہوں۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بنا بازار تھا جس کو وہ بازار بول کر گل کو لائی تھی۔ وہاں بمشکل ہی 10 سے 15 دکانیں تھیں۔ نہیں، ہمیں لیٹ ہو جائے گا، پھر کبھی صحیح۔ شیزا، تم نے جو لینا ہے لے لو، پھر چلیں۔ اس کا دھیان یہاں آنے کے بعد بھی سالک کی جانب تھا، تبھی وہ رسانیت سے بولی، بھابھی وقت نہیں لگے گا، میں ویسے بھی گھر سے نہیں نکلتی، پلیز۔ منت بھرے انداز سے بولتی وہ جو شال دیکھ رہی تھی وہ چھوڑ کر گل کا ہاتھ گھماتی اسے نفی کرنے کے باوجود اسی لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ بازار میں شیزا نے نہ جانے کیا کہہ کر آنے سے انہیں روک دیا تھا۔ وہ اس پل اکیلی تھی، اور ایک ڈر تھا جس کے گھیرے میں گل قید تھی، وہ ثانیہ کو بتا کر نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ گھر ہوتا تو اجازت نہ دیتا، کہ خوف اسے سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ آگے ہی بڑھے تھے جب اچانک 2 گھٹے مردوں نے ان کا راستہ روکا۔ گل ان کو دیکھ کر سختی سے شیزا کا ہاتھ دبوچ گئی، جبکہ شیزا مسکراتی نگاہوں سے گل کی آنکھوں میں پھیلا ڈر صاف دیکھ رہی تھی۔ کیا جادوگری ہے نگاہوں میں، تیرے دیوانہ ہو گیا قسم سے پہلی نظر میں۔ ایک شخص سینے پہ ہاتھ رکھے بے حد گندی نظروں سے گل کو دیکھ کر بولا، اے کم، تو یہ بھی نہیں
दूसरा शख्स शीज़ा का हाथ थाम कर लबों से लगाते हुए कहता, इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा गया। इस लड़की की बात हुई थी मेरी। नहीं, छोड़ो मुझे। वो इसे ले तो आई थी, मगर अब किस बात का भरम रखना। तभी वो खौफ को एक जानिब रखकर चीखी, अरे ये बात कब हुई थी? अगर तुझ पे दिल आया तो अपने दिल नहीं बहलाएंगे अपन। सीने को मसलते हुए कहते इन दोनों ने एक साथ कहकमा लगाया, जबकि हैरानी से शीज़ा की जानिब देखती गुल अगले पल निगाह इस पर से हटा गई। वो इस कदर भी गिर सकती थी, गुल को यकीन करना मुश्किल लगा। अगर वो अपनी ज़बान से ना बोलती तो वो कभी यकीन ना करती। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज़्ज़त का सौदा कर बैठी। क्या बकवास है! छोड़ो मेरा हाथ। घबराहट के मारे शीज़ा से कुछ बोला न गया। तभी लड़खड़ाती ज़बान में बोली, अपने हाथ छुड़वाने की सही करती वो रोने लगी। जबकि गुल परेशानी के बावजूद यहाँ से किसी तरह निकलने का सोचने लगी। तभी शख्स ने आगे बढ़कर शीज़ा का स्कार्फ खींचना चाहा, जो बीच में ही गुल ने इसके हाथ पर मुक्का बनाकर पूरे ज़ोर से मारे हुए रोक दिया। गुल की इस हरकत पर वो दोनों एक बार फिर घटियापन से हँस दिए, जबकि शीज़ा रोती बिलखती गुल के पीछे छुपने लगी। जिसे बेचारी की अपनी इज़्ज़त दाँव पर है और इसकी इज़्ज़त बचाने चली। हाथ पे हाथ रखकर हँसते हुए उन दोनों को एक्स-रे करती निगाहों से देख रहे थे। गुल इन्हें हँसता देखकर पास पड़ी लकड़ी को फ़ौरन से उठा लाई। करीब ना आना, वरना इससे सर फाड़ दूँगी। इन दोनों की जानें बार-बार करती वो शीज़ा के साथ कुछ-कुछ कदम पीछे लेने लगे, जबकि वो इसकी हरकत पे हँसते हुए एक दूसरे को देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगे। जानेमन, चलो छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा। हमें देखा है चोटी के बराबर हो तुम दोनों। लकड़ी के पकड़ने की कोशिश करते हुए नाकाम होते जब अचानक मौका मिलते गुल ने जोरदार वार एक शख्स के आर पर किया और वो कराहत हुआ हाथ सर पर रखे ज़मीन पे गिरता चला गया। दूसरे शख्स की जानिब देखकर गुस्से में आता वो लकड़ी पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचता ज़मीन पर फेंक कर इनकी जानिब बढ़ने लगा। भागो इस तरफ। शीज़ा को बाग की दूसरी जानब निकलती सड़क की तरफ धकेलती वो दूसरी सड़क पर भागने लगी। शीज़ा को छोड़कर वो गुल की तरफ भागा, जबकि शीज़ा इस सड़क पर बामुश्किल ही भाग पा रही थी। ज़मीन ने बुरी तरह इस पर मलामत की, वो जिसकी इज़्ज़त दाँव पे लगा कर आई थी, इसने उसे महफूज करते अपनी जान मुश्किल में डाल दी थी। गार्ड्स की जानिब भागती वो कार तक पहुंचकर इन्हें गुल को बचाने का बोलने लगी। इनमें 2 गार्ड्स गुल के थे। वो फ़ौरन शीज़ा के बताए रास्ते की जानिब भागे। जब शीज़ा को कुछ समझ न आई तो कार में पड़ा अपना फ़ोन निकाल कर वो हड़बड़ाहट में सालिक शाह का नंबर डायल करती कान से लगा गई। सालिक शाह ने बिलाखिर कई रिंग के बाद जाकर फ़ोन रिसीव किया। शीज़ा बेटे, दूसरी जानिब से नरम सी आवाज़ उभरी और वहीं वो अपना ज़ब्त खो बैठी। भाई भाई प्लीज़ इन्हें बचा लें, इसे मार डालेंगे भाई, प्लीज़ आ जाएं। रोते बिलखते वो बार बार एक ही बात कहने लगी। शीज़ा, किसको बचाना है? क्या हुआ है? दिल की आवाज़ पर बन बांधता वो सबसे पूछता कार में बैठा। भाई, वो भाभी मुझे बचाने के लिए, भाई आ जाए प्लीज़, इन्हें को कुछ हो गया तो प्लीज़ आ जाए। बेरब अल्फाजों के दरमियान बोलती वो अगले लम्हे ज़मीन पर ठा गई। शीज़ा। साली शाह की धाड़ इतनी ऊंची थी कि शीज़ा को उठाते हुए गार्ड ने फ़ोन इसके हाथ से लेकर इसे सर बता दिया। वो जानते थे अगर कुछ भी छुपाते तो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होना था। ड्राइवर और 2 गार्ड्स बेहोश शीज़ा को हवेली लेकर आ गए थे, जबकि 2 गार्ड्स अब तक गुल की तलाश में थे। शीज़ा ने इन्हें ठीक रास्ते का नहीं बताया था या क्या वो कब से तलाश रहे हैं थे, मगर गुल का कहीं नामो निशान न था। अभी सालिशा रश ड्राइविंग करता वहाँ पहुँचा। गार्ड से जगह मालूम करते सालिक ने अपने कदम बाग की जानिब बढ़ाए। वो दूर दूर तक फैला हुआ बाग देखकर सड़क की जानिब बढ़ गया। तभी सामने ज़मीन पर गिरे शख्स को देखकर इसे सब समझने में एक लम्हा न लगा। देखो मेरे करीब मत आना घटिया इंसान, बेहद मुश्किल से हिम्मत जमा किए वे चिल्लाई, जबकि सामने खड़ा वो दियो-नुमा इंसान खबासत से मुस्कुराता घटिया नज़रों से उसे देखता कदम कदम इसकी जानिब चल लेने लगा। अपने गिर्द उड़ी हुई शाल को और मजबूती से जकड़ती वो पीछे सुनसान रोड की जानिब कदम लेने लगी। वो जितने कदम पीछे ले रही थी वो शख्स इतने कदम इसके जानिब बढ़ाते इसकी सांस खुश्क किए जा रहा था। इसका दिल चाहा वो किसी तरह इस जगह से गायब हो जाए। शाप आंखें बंद किए हुए जितनी शिद्दत से इसे पुकार सकती थी इतनी शिद्दत से चिल्लाई थी। कुदरत का करना था या खुदा का करम, इसकी जीत इस इंसान सड़क की दूसरी जानिब अपनी ज़िंदगी को तलाश करते साले शाह के कानों तक पहुंच गई। लम्हे में वो इस आवाज़ को पहचान कर अपने कदम मोड़ चुका था। तेज़ रफ्तार से भागता वो अगले पल इसी साइड आया जहाँ सामने गुल सड़क पर गिरी इसी शख्स को खुद पर झुकने से रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी।
इस शख्स की इस हरकत ने सालिशा के गुस्से की हर हद पार कर दी। भारी भारी कदम उठाता उस शख्स के करीब पहुंचते हाथ बढ़ाकर इसका कॉलर से पकड़कर एक ही चुस्त में ज़मीन पर गिरा दिया। अगली पल सालिशा ने इसे घटिया नामर्द को धुनक कर रख दिया था। गुली शख्स की हटते आंखों को पूरा खोले सालिशा की पूछ देकर बुरी तरह से सर सिसक के रोने लगी। मारते मारते सालिशा ने शख्स को सांस लेने के काबिल न छोड़ा। आँख, मुँह, नाक, पेशानी सब इसकी ज़ख्मी कर दी थी। यहाँ तक कि ऐसे में शख्स अब हिम्मत ना बची किसी कार्रवाई की। शशाब इसे रुकता न देखकर मुंशियों के दरमियान मुश्किल बोलती इसकी जैकेट जकड़ गई। गुल की आवाज़ सुनते सालिक ने झटके से रुख मोड़ा। अगले पल वो उसकी सख्त एसार में कैद थी। तुम्हें भी हिसाब हिसाब देना होगा गुल, तुम्हें भी सालिशा की जुनूनियत दिखानी पड़ेगी। बेहोशी में जाते वक्त इसने बस सालिशा के ये अल्फाज सुने, फिर तारिकी ने इसे अपने हिसार में ले लिया। इसे सीने से लगाए बेजान महसूस करते सालिक ने इसका चेहरा अपने सामने किया। निगाह सीधा इसके चेहरे पे गई जहाँ गुलाबी गालों पर आंखों के उंगलियों के निशानात वाज़ेह थे। वहशत की एक लहर सालिशा के अंदर उतरी। अब इसके हत्थे किसने चढ़ना था। झुककर इसकी गालों पर नरमी से बूसा लेते सालिक ने जैसे मरहम लगाना चाहा।